أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. کوئی شخص اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو نہیں مانتا تو وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے. وہ خبر ہماری عقل میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، عقل میں نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے. کسی کی عقل کا قصور ہو سکتا ہے، کلام الہی غلط نہیں ہو سکتا. مالک کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. منکر حدیث کا ماجرا کیا ہے؟ وہ حدیث کو ایکسائٹ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ قرآن میں سے من مانی تفسیر دیا. قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھیں گے جیسے اصحاب محمد رسول اللہ نے کیا. میری انفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں نے تو عالم رویا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں عالم رویا میں. تاجدار کائنات کے نالے پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم کو بڑی پڑھا ہوں. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پر، اللہ کے کلام پر ایمان لے کر آئے. اللہ پہ ایمان لانے کا معنی اللہ کے ملائکہ کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے انہیں ماننا، یہ لازم ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو نہیں مانتا تو وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے. اور جو کلام الہی کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اس پہ لازم ہے کہ قرآن ہمیں جو خبر دے اس کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے بغیر جیسے مالک کی طرف سے خبر آئی ویسے ہی تسلیم کیا جائے. وہ خبر ہماری عقل میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، عقل میں نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے. کسی کی عقل کا قصور ہو سکتا ہے، کلام الہی غلط نہیں ہو سکتا. مالک کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مالک کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. قرآن حکیم میں مختلف معجزات کا ذکر ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو دیے. ان پہ ایمان لانا اہل ایمان پہ لازم ہے. قرآن ماننے والے کے دعوے دار پہ لازم ہے کہ انبیاء کو دیے ہوئے معجزات کو تسلیم کرے جیسے مالک کا کلام اسے بیان کرتا ہے. خلاف عادت واقعات جو انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا.
اللہ مالک کے حکم سے خلاف عادت جو واقعات انبیاء کے ہاتھ میں ظاہر ہوں انہیں معجزہ کہتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہوں وہ کرامت کہلاتا ہے۔ لیکن ان دونوں پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ معجزہ اور کرامت میں نبی یا ولی کا اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا کرم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، ظاہر نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم سے بعض معجزات کا ذکر یا کرامات کا ذکر سنتے ہیں۔ اللہ مالک کا فرمان سورۃ البقرہ آیت نمبر 73، مالک فرماتا ہے فَقُلْنَ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ قرآن حکیم کی ان تمام آیات کو جو ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے، ان کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ہمارے آوازے پہ غور کیجئے کہ ان معجزات کو ثابت کرنے کے لیے ہم کسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال نہیں کرنے لگے، حدیث کا کوئی حوالہ نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کے کلام کی آیات کو پڑھیں گے۔ اور پھر وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن بنا کر عوام میں پیش کرتے ہیں، حقیقت میں وہ منکر حدیث ہونے سے پہلے منکر قرآن ہیں، ان کے اقوال کو پیش کریں گے کہ وہ اپنی عقل میں آئی ہوئی بات کو تسلیم کرتے ہیں، بھلے وہ بات اللہ کی ہو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور جو ان کی عقل سے ٹکرا جائے وہ قرآن کی آیت بھی ہو تو اس میں تعویل باطل کرنے سے باز نہیں آتے۔ مالک فرماتا ہے فَقُلْنَ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگاؤ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ مالک ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے تاکہ تم عقل مند ہو۔ عقل مند انسانوں کے لیے مالک کی نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر وہ راہ ہدایت کو پاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259، آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ او كالذی مر على قریة وهي خاویة على عروشها، یا اس آدمی کی مثال جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، جو بستی الٹی پڑی تھی، ان کے گھروں کی چھتیں زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس نے ذہن میں سوال سوچا، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، یہ بستی تو برباد ہو گئی، یہ لوگ تو سارے مر گئے، اللہ ان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آتا ہے، یہ زبان پہ اس کے کلام آتا ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے یہ سوال کرنے والے کو 100 سال کے لیے سلا دیا، 100 سال تک اس پہ نیند کو طاری کر دیا، غالب کر دیا۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اس کو زندگی دی، پھر اس کو اٹھایا، اور اس سے سوال ہوتا ہے قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کتنا دن، کتنا عرصہ سوئے ہو، کتنی گھڑیاں آرام کیا ہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ مالک نے سلایا کتنا؟ 100 سال، اور وہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم حصہ میں نے آرام کیا ہے۔ قال بل لبثت 100 عام، کہا گیا نہیں، تو 100 سال تک سویا رہا، تیری یہ نیند، یہ پیریڈ، یہ ٹائم 100 سال پہ محیط ہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پینے کو دیکھو، اس میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ قادر ہے۔ ایک بندہ اسے سلا دیا گیا، 100 سال تک سوتا رہا، اور اس کا کھانا اور پینا اس کو زمانے کے گزرتے ہوئے لمحات سے محفوظ کر دیا۔ یہ کام صرف عرش والے اللہ کا ہے، یہ خالق و مالک کا فضل ہے کہ اپنے کھانے کو دیکھ، تیرا کھانا بھی موجود ہے، خراب نہیں ہوا، تیرا پینا بھی موجود ہے، خراب نہیں ہوا، اس کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما،
اور اپنے گدھے کو، اپنی سواری کو دیکھو، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کس طرح ہم ہڈیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر کس طرح اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی یہ آیات، مالک کا یہ فرمان ہمارے سامنے اس واقعے کو کھول کے بیان کر رہا ہے، اور دو ٹوک اوپن آیت ہے، واضح حکم ہے۔ اس نے سوچا اس بستی کو گرا ہوا، چھتوں کو الٹا ہوا دیکھ کر کیسے اللہ زندہ کرے گا، مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، یہ سوال ذہن میں آتا ہے، زبان پہ کلام آتا ہے، تو مالک اسی کو سلا دیتا ہے، اور 100 سال کے بعد اسے اٹھا کر ایک طرف اس کی سواری ہے جو بالکل مٹی میں مل چکی، ایک طرف اس کا کھانا ہے جس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، ویسے کا ویسا گرم اور ٹھنڈا پانی موجود ہے، اور مالک اس کے سامنے اس جانور کی ہڈیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اس پہ گوشت چڑھاتا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیات ہمیں درس دے رہی ہیں، سبق سکھا رہی ہیں، پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب یہ سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہو گیا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، میں اس کو یقین سے تسلیم کرتا ہوں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 49۔ آئیے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ خلاف عادت چیز کیا ہے؟ معجزہ و کرامت وہ چیز ہوتی ہے جس پہ مخلوق کا کوئی کنٹرول نہیں، مخلوق نہیں کر سکتی، ویسے اللہ جو چاہے کر دے، لیکن جو نبی معجزہ دکھاتا ہے، مخلوق میں سے کوئی اور اٹھ کے اس کا بطلان نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ دکھایا، یہ فارمولہ تو مجھے بھی آتا ہے، یہ میں بھی کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اس کا رد کوئی نہیں کر سکتا، اسے باطل کوئی نہیں کر سکتا، ویسی چیز مخلوق پیش نہیں کر سکتی، وہ خلاف عادت ہوا کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام دے رہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندوں کی شکل کا، مٹی سے ایک جانور بناتا ہوں اور پھر اس پہ پھونکتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے اصلی جانور بن جاتا ہے۔ گارے سے ایک پرندے کا بت بناتا ہوں اور پھر اس پہ پھونکتا ہوں تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے وہ ایک اصلی جانور کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں۔ مادرزاد اندھا اور کوڑی، یہ نبی کو اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ اس کو اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتے۔ وَأَحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، کس کے حکم سے؟ زندہ نبی کے ہاتھ پہ ہو رہے ہیں، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ میں جو چاہے دکھا دے، اپنے ولی کے ہاتھ میں کوئی چیز دکھا دے۔ اختیار نبی اور ولی کا نہیں ہے، اختیار اللہ کا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کر لیتے ہو۔ یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ان معجزات کو اپنی قوم کے سامنے بیان کر رہے۔ آئیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 47 سنتے ہیں، جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ کائنات کے لیے اصول کیا ہے؟ پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ نر اور مادہ کے ملنے سے، میل اور فیمیل کے کراس سے۔ لیکن یہ ہمارے لیے ہے، قانون ہمارے لیے ہے، اللہ جسے جیسے چاہے پیدا فرما دے۔ اللہ کسی چیز کا محتاج، وہ چاہے بغیر باپ کے، بغیر ماں کے پیدا کر دے، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کو کیا۔ وہ چاہے حوا کو سیدنا آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بنا کر انہیں پیدا کر دے، وہ خالق و مالک ہے۔ وہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے،
وہ چاہے دنیا کی ساری مخلوق کو میل اور فیمیل کے قرار سے پیدا کر دے، وہ خالق و مالک ہے، کوئی اس سے پوچھ، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ لیکن یہ معجزہ ہے نبی کا۔ آج کوئی عورت یہ کہے، آج کوئی لڑکی یہ کہے جیسے مریم علیہ السلام کو بیٹا ملا تھا بغیر نکاح کے، بغیر بشر کے چھونے کے، مجھے بھی ملا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہوگا، مانا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ وہ خاص معجزہ تھا پیارے نبی کا۔ عوام کے لیے قانون یہ نہیں ہے، عوام کے لیے قانون وہی ہے جو مالک نے بیان فرمایا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ سیدہ مریم علیہ السلام کہہ رہی اللہ مجھے لڑکا ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء۔ جواب ملتا ہے اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ وہ بے موسم کا پھل کسی کو دے دے، وہ بڑھاپے میں اولاد دے دے، وہ بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ خلاق عظیم ہے، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ مالک نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ آئیے سورۃ ہود کی آیت نمبر 64 کو پڑھتے ہیں، جس میں صالح علیہ السلام کے دور میں بغیر ظاہری اسباب کے پہاڑ سے کوٹری کے ظاہر ہونے کا واقعہ موجود ہے۔ وہ اپنی قوم کو خطاب کر رہے اور فرما رہے وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ مراد کیا اس سے؟ اس اونٹنی کی عزت اور تکریم مراد ہے۔ کسی چیز کی شان بلند کرنی ہو، مقام بلند کرنا ہو، اس کی نسبت اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ۔ اس کی شان بلند کرنے کے لیے، مقام بلند کرنے کے لیے اس کی نسبت مالک کی طرف، اللہ کی طرف کی گئی۔ یہاں بھی اس اونٹنی کو بطور معجزہ دیا گیا تھا اور نشانی کے طور پہ دیا گیا تھا، تو اس کی نسبت وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے۔ لَكُمْ آیَةٌ، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، خلاف عادت چیز ظاہر ہوئی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے کھاتی پھرے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اس کو بری نیت سے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اس کو تکلیف نہ دے، مگر نہ تمہیں بہت جلدی عذاب آگے پکڑ لے گا۔ یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے جو مالک کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے۔ اس کو بری نیت سے، تکلیف دینے کی نیت سے کوئی اس کے قریب نہ آئے، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، اور اگر اس کو تکلیف دو گے پھر لمبے چوڑے وعدے نہیں ہے، پھر فوراً پکڑ آئے گی، پھر فوراً اللہ کی طرف سے عذاب کا درہ برسے گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 پہ غور کیجئے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے معجزات کا ذکر ہے۔ قال القیہا یا موسیٰ، مالک فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے جو ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دیجئے، اس کو زمین پہ گرا دیجئے۔ فَأَلْقَاهَا، انہوں نے زمین پہ گرا دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ڈنڈا، وہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں تھا، نبی کے ہاتھ میں تھا علیہ السلام، جب اس کو زمین پہ گرایا تو وہ سانپ بن کے دوڑنے لگا۔ مالک کا فرمان سنیے، قال خذها ولا تخف، خذها ولا تخف، اس کو پکڑ لو، ڈرو نہیں۔ اس جملے سے کیا چیز سمجھ آئی؟ کہ معجزہ نبی کے اختیار میں، اور نبی کو علم غیب بھی، وگرنہ ڈرنے کی بات کیا تھی؟ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو وہ ڈنڈا ڈالنے سے پہلے، عصا زمین پہ پھینکنے سے پہلے ہی جانتے تھے کہ اس نے سانپ بن جانا ہے، اور جب میں اس کو ہاتھ ڈالوں گا یہ دوبارہ عصا بن جائے گا۔ نہ وہاں پہ ڈرنے کی بات تھی اور نہ وہاں پہ خوف کھانے کی بات تھی۔ لیکن نبی کو نہ علم غیب ہوتا ہے، نہ معجزے میں نبی کا اختیار اور کنٹرول ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے۔ مالک نے فرمایا قال خذها ولا تخف، اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، نہ ڈرو۔
سنعيدها سيرتها الأولى، اس کو پکڑو، ہم اس کو اس کی اصلی شکل پہ دوبارہ لوٹا دیں گے، صرف اس کو ہاتھ لگاؤ، اس پہ ہاتھ رکھو، یہ جو اژدہا بن رہا ہے، دوڑ رہا ہے، آپ کے ہاتھ لگاتے ہی یہ دوبارہ عصا بن کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دیجئے، یہ چمکتا ہوا ید بیضاء بن کے ظاہر ہوگا، یہ دوسری نشانی ہے، یہ دوسرا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات، اس کا ثبوت محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم نے نہیں دیے، بلکہ قرآن حکیم کی دو ٹوک واضح محکم آیات سے اس کا ثبوت دیا کہ یہ وہ ذات ہے جو اللہ مالک نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ آئیے قرآن حکیم کی ایک اور سورۃ القمر کی پہلی آیت کو سنتے ہیں، جس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ معجزہ تھا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ کی انگلی کے اشارے سے اللہ نے چاند کو دو ٹکڑوں میں بدل دیا تھا، اور اہل مکہ نے اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھا تھا، اور پیارے حبیب کو ملنے والا یہ معجزے کا ذکر بھی مالک کے فرمان میں قرآن حکیم کی آیات میں۔ ہم نے معجزہ و کرامت کے اس بات پر جتنے دلائل پیش کیے وہ اللہ مالک کے کلام سے کیے، حدیث مبارکہ کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ کوئی یہ نہ کہے جی ہم تو حدیث کا نہیں مانتے، منکر ہے، صرف قرآن ہی ہے، اہل قرآن ہے تو ہمیں قرآن سے ثبوت دو۔ کرامت اور معجزے کے اوپر دلائل اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، لیکن کیا کریں ان لوگوں کا جنہوں نے عقل کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو اپنی عقل کو پوچھتے ہیں، جو اپنی عقل کی بنیاد پہ سارے فیصلے کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت اگر بظاہر ان کی عقل سے ٹکرائے، جو ٹکراتی نہیں ہے، ان کی عقل کا فطور ہے، تو وہ قرآن حکیم کی آیت کا انکار کرنے سے بھی باز نہیں آتے، اور ان کے اس کرتوت سے ہمارا دعویٰ مزید ثابت ہوتا ہے کہ منکر حدیث حقیقت میں منکر قرآن ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والا قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ اس باب میں سر سید احمد خان جو منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا امام اپنے وقت کا گزرا، وہ اپنی تفسیر میں لکھتا ہے، ہمارا معجزات کا انکار اس بنا پر ہے کہ قرآن مجید سے معجزات اور کرامات یعنی ظہور امور کا بطور خرق عادت، خلاف عادت، فطرت کے امتناع پایا جاتا ہے، خلاف فطرت کے امتناع پایا جاتا ہے، جس کو ہم مختصر لفظوں میں یوں تعبیر کرتے ہیں کہ کوئی امر خلاف قانون قدرت نہیں ہوتا۔ سر سید احمد خان نے اس عبارت میں معجزے سے انکار کرنے کے لیے دھوکہ دیا، دھوکہ دہی سے کام لیا کہ پہلے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ معجزہ خلاف قدرت ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے کہا معجزہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے، وہ ایسی چیز نہیں نعوذ باللہ جسے یہ کہا جائے کہ یہ قدرت کے اختیار سے باہر ہے، خلاف قدرت ہے، نہیں، وہ مالک کی طرف سے نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے، اور ہوتا خلاف عادت ہے، نبی کے لیے خاص ہے۔ عوام میں سے کوئی اس کا کلیہ جان کر اس چیز کو کر کے نہیں دکھا سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معجزہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے، اور قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ کوئی چیز قانون قدرت کے خلاف واقع نہیں ہو سکتی، لہذا معجزہ بھی واقع نہیں ہو سکتا۔ معجزے کا انکار کرنے والا قرآن حکیم کی تمام آیات کا انکار کرنے والا ہے، اور اگر یہ معاملہ قانون قدرت کے تحت ہے تو پھر وہ معجزہ نہیں، کیونکہ جس شخص کو قانون قدرت معلوم ہو جائے گا وہ اسے وجود میں لا سکتا ہے۔ یہ سر سید کے استدلال کی وضاحت تھی۔ اس استدلال میں سر سید احمد خان نے دھوکے سے کام لیا۔ بات یہ ہے کہ معجزہ کسی کے نزدیک بھی قدرت الہیہ کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ خلاف عادت ہوتا ہے اور مخلوق کی قدرت سے خارج ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ ظاہر ہوتا ہے، مخلوق کا اس پہ کنٹرول نہیں، مخلوق کا اس پہ اختیار نہیں، مخلوق کے قدرت و کنٹرول سے باہر ہوتا ہے۔ لہذا
اس غلط استدلال کی بنیاد پر معجزات کا انکار کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید میں مذکور معجزات کی ایسی تعویلات کی، ان کو اپنی ذہن میں وہ معانی پہنائے جو انتہائی باطل تعویل ہے۔ مثلا قرآن حکیم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے کہ کفار نے ان کو آگ میں پھینکا تھا۔ اب آگ کے بارے میں تعویل سر سید کیا کرتا ہے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ قوم نے کہا اس ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، آگ میں پھینک دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے جھوٹے معبودوں کا پردہ فاش کیا تھا۔ بت خانے میں گئے تھے اور جتنے بڑے بڑے بت پڑے تھے، ایک بابا جی کو چھوڑ کے باقی ساروں کی ٹانگیں ہاتھ بائیں توڑ دی تھی اور کلہاڑا بڑے بابا جی کے سر پہ رکھ دیا تھا۔ قوم آئی باہر سے، میلہ ختم ہوا، بت واڑے میں آ کے دیکھا، خدا واڑے میں آ کے دیکھا کہ سارے خداؤں کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ بڑے پریشان کہ یہ کرے گا کون، کس نے کیا ہے، یہ کر کون سکتا ہے؟ زبان حال سے کسی نے کہا کہ پورے پنڈج ایک ہی بابی ہے، ایک آدمی ہے جس کی زبان سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو تمہارے محتاج ہیں، ان کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتے۔ آج بھی ہم لوگوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ بھائیو، زندہ خالق و مالک کو چھوڑ کے جس مردے کی قبر پہ تم نے اپنا ماتھا ٹیکا ہے، صرف اتنا تو بتا دو مرنے کے بعد اس نے استنجا خود کر لیا تھا یا 4 بندوں نے کروایا تھا؟ کفن خود پہنا تھا یا لوگوں کا محتاج تھا؟ قبرستان چل کر خود اپنے قدموں پہ گیا تھا یا 4 کندھوں پہ سوار ہو کر گیا تھا؟ ہائے افسوس، زندہ خالق و مالک کو چھوڑ کر تم اس مجبور کے سامنے ماتھا ٹکا بیٹھے ہو جو اپنی شرمگاہ دھونے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ قوم آتی ہے کہتی بلاؤ اس کو جو ہمارے بزرگوں کا انکار کیا کرتا تھا، بلا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ تو نے کیا ہے؟ فرمایا نہیں میں نے تو نہیں کیا، یہ جو بڑے بابا جی ہیں نا، ان کی لڑائی ہو گئی تھی۔ اصل میں لڑائی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ پاک پتن کے بیشتی دروازے کھولنے میں تاخیر ہوئی تھی نا، 1 سال چندے پہ لڑائی ہوئی تھی، اوقاف والے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، چودھری صاحب کو کم ملتا تھا، دروازہ نہیں کھلا تھا، اور دھکم پیل کے اندر درجنوں اس جنت کے دروازے سے گزرنے سے پہلے کسی اور دروازے سے گزر گئے تھے۔ میں نے نہیں کیا، یہ تو اس بڑے کی، آپ اس بچی کو کھٹپٹ ہوئی ہوگی تو وہ بڑا ہے یہ چھوٹے ہیں، سارا بھی صفائی کر چھڑی، ساری قوم کا سر جھکا ہوا۔ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، یہ ہل نہیں سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں اس دور کا مشرک عقل مند تھا آج کے دور سے، اس دور کا مشرک آج کے دور سے عقل مند تھا۔ وہ نبی کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ تو جانتا ہے، ہم مانتے ہیں یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ بول۔ اور آج کا مشرک کیا کہتا ہے؟ آپ بات کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے پیر صاحب کو اندر پڑے پتا ہوتا ہے، اسے چیڑی بیٹھی کہ چیڑا بیٹھا ہے۔ ہمارے پیر صاحب کو سارا کچھ پتا ہوتا ہے۔ آج کے دور کا مشرک اس مردے کو زمین میں دفن کرنے کے بعد کہتا ہے اب تک تیرے ساتھ اچھی کی، اب تو اچھی کرنا۔ آج کے دور کا مشرک تو اس دور کے مشرک سے بھی گیا گزرا ہے۔ ہم تو صرف عادت پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں، وگرنہ ہم بھی مانتے ہیں، تو بھی جانتا ہے یہ کچھ کرنے کے قابل۔ پیر صاحب تو پیر صاحب ہے نا، بڑے حضرت ہوتے پیر تو۔ پیروں کی قبروں پہ اگے ہوئے درختوں سے لوگوں کو ایسی عقیدت ہے، وہ کہتے ہیں یہ پیر کے ہاتھ کا لگا ہوا درخت ہے، انہوں کوئی پٹ سکتا۔ یاد ہے پنجاب والوں آپ کو، یاد ہے بابا جی کی، جس کے بارے میں عقیدہ تھا کہ ایک کرین آئی ہٹانے کے لیے ٹالی، کرین کا انجن فیل ہو گیا،
दूसरी आई फेल, तीसरी आई फेल, इसे कोई हटा नहीं सकता। क्यों? बाबा जी ने थल्लो चप्पा पाया है, वो छकदा नहीं है। अहले तौहीद ने कहा अच्छा जिंदो तुम पीछे हो जाओ, मुर्दे से हम आप इसमें खुद सौदा कर लेंगे। उन्होंने कहा जी आगे हो के तो देखो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अहले तौहीद आए और मिनटों के अंदर उसके टोटे करके ट्राली पे डाल के ले गए। बाबा जी नीचे पड़ा, देखता रहा, कुछ कर ना सका। न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के। पहली बार बैठा मेरा दोस्त माँ काफी बनाया मैं गड़ी करना नसल्ले अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे वाला अर्ज़ है कि मसलक दी मजहब दी बदअकीदगी दा अरूज है, उसका तोड़ दिखाने वास्ते दुनिया में आप मेरे बुजुर्ग ने बाबा जी वाहद सरकार रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने तकरीबन 45 साल हो गए ने इस दुनिया को पर्दा फरमाया। आंधी आई है ए दरख्त जेड़ा इन्हें अपने हाथ नाल लाया, इनू 35 साल हो गए ने आंधी नाल गिरिया। ये दरख्त जनाबे वाला महकमा नहर की मलकीयत है। महकमा नहर ने उठाने की भी कोशिश की है लेकिन उठाया नहीं गया। नहर पक्की बन रही है, उन्हें इसको हटाने की कोशिश की है, हटाया भी नहीं गया। बाबा जी इस दरख्त को नहीं हटा देंगे। मैं मुबाला किया बल्कि चैलेंज किया, या नाम देंगा जेड़ा बंदा दरख्त उठा ले जे अपने इस्तेमाल कर, उस बंदे को किसी किस्म की कोई मुश्किल प्रॉब्लम दुनिया की तरफों नहीं होगी। बाबा जी बाहर सरकार का मैं जिम्मेदार नहीं। वो जेड़ा भी नुकसान पहुंचा वो इन्हों का अपना मिशन है, वो मेरा तलक नहीं। अलबत्ता दुनिया जितने भी मेरे भैन भरा इतने दुनिया इकट्ठी हुई है, इंशाअल्लाह इन्हों किसी किस्म का इन्हों के रस्ते खलल पैदा नहीं मैं होने देंगा ना होएगा। ये अपना दरख्त ठाण लै जान, इन्हों कामयाब हो जान, मैं इन्हों लाख रुपया भी देंगा तो अहले हदीस भी हो जाए। ठीक है जनाब। तो जे जेड़ा वादा होया वो लिखा है, वो लिखा है वो भी ये लिखा है कि अगर ये दरख्त खान कामयाब ना हो ये सारे ही अहले हदीस जेड़े ने ये बरेलवी मसलक इख्तियार कर लेंगे। ये लड़ाई साडी किसी किस्म की नहीं, हक नूं तलाश करने की एक कोशिश है जिहदे विच मैं भी सरकर्दा मैंबर हाँ इस चीज़ का। इन्होंने भी इस चीज़ को कबूल किया कि जनाब वली जड़े ने जिंदगी कुछ है ने, जिंदगी तो बाद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंशाअल्लाह मेरा 100% यकीन है कि अल्लाह के फजल करम नाल कामयाबी अल्लाह मैनू देगा। बाबा जी वाहद सरकार रहमतुल्लाह अलैह मेरी इस जज्बे की लाज रखते हैं अपने मिशन कायम और कायम रखेंगे जिस तरह उन्हें पहला नहीं हिलन दी। तेरे सामने इतने नहर पुट्टी जानी थी, महकमा नहर दियाँ क्रेना इतने बेबस हो गई ने, उन्हें नहर नहीं पुट्टी, पिछों भी नहर पुट्टी गई है।
اگوں بھی نہر ٹوٹی گئی ہے آپ کے ہاتھ جتنے اسی کھلوتے ہیں اتنے نہر ٹوٹی جانی سی لیکن بابا جی رحمت اللہ علیہ نے نہر نہیں ٹوٹن دیتی کرینا بے بس ہو گئی نے بند ہو گئی نے یہ دھکیلن بھی اسے کرین نال کوشش کی گئی ہے لیکن یہ کرین بھی جڑی ہے یہ بھی بے بس ہو گئی ہے نہیں ٹک سکی یہ سارے مشاہدے نے اگلی گل یہ کہ پورا دن ایک سات بابا جی رحمت اللہ علیہ دے گلے دے اتنے سر رکھ کے آپ دے روزے مبارک سے سارا دن جسم رکھ کے سارا دن بیٹھا رہا ہے دنیا جس طرح اج مخلوق کٹھی ہوئی ہے اسی طرح ہی سارا دن دنیا مخلوق کٹھی ہوئی رہی ہے جہاں پیسے پاتا سی سپ گلے تو سر اس سائڈ سے کر لینا سی جدوں پیسے پہ جاتے سن سپ پھر اپنے سر جہاں گلے سے رکھ لینا یہ سارا مبالا میری سارے بھراواں نال التجا ہے کہ ہر میرا بھرا جہاں بھی اتنے سامنے میرے کھلوتے ہو آرام نال اس پل سے چلے جاؤ یہاں بھائیوں کو جگہ دئیے یہ اپنا بھائی جنابے والا درخت کٹن بابا جی جانن یہ جانن کوئی بندہ نعرہ بازی نہیں کرے گا کوئی بندہ نعرہ بازی نہیں کرے گا تھی سارے میرے مہمان ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری تمام بھائیوں یہ گزارش ہے سلام تو بعد کہ ساڈا جویں بھائی مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے بالکل اسی طرح ساڈا معاہدہ ہویا ہے یہ نہ ہی زبانی کلامی ہویا ہے اسٹام لکھا گیا ہے اور اسی الحمدللہ اپنی زبان تے قائم ہاں باجوہ صاحب بھی انشاءاللہ اپنی زبان تے قائم نے اسی ساڈے کول بھائی اقبال صاحب مصطفیٰ باجوہ صاحب پنڈیوں تشریف لے آئے سویرے جدوں انہاں دسیا ساڈا اس موضوع تے مباحثہ ہے اسی انہاں نوں کہا اسی انشاءاللہ تہاڈے نال ہاں بھائی اقبال صاحب اتوں پنڈیوں تشریف لے آئے نے انہاں نوں یہ ساڈے مسلک دے نے اساں انہاں نوں کہا کہ بالکل اسی طرح ہی ہے بابے ولی اللہ جنہ چکر زندہ ہوندے نے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں کرامات میں دیندا انہاں نوں یہ دعاواں کرائی دیاں نے انہاں کولوں ولی اللہ کولوں یہ دعاواں دے اسی بھی قائل ہاں ولیاں نوں اسی ماننے ہاں جہڑا ولیاں نوں نہیں ماندا اسی بھی انہوں مسلمان نہیں سمجھدے لیکن اسی یہ ضرور کہنے ہاں کہ ولی فوت ہونے دے بعد کچھ نہیں کر سکدا اسی نہیں کہندے قرآن کہندا ہے یہ مکھی بھی اپنی قبر تو نہیں اٹھا سکدے صرف یہی نہیں مکھی نہیں اپنی قبر تو اٹھا سکتے اگوں وضاحت کرنا اللہ تعالیٰ قرآن چ کہنا اے جیڑی مکھی یہاں نے کھانا لے جاتی ہے اڑا کے یہ تو وہ بھی واپس نہیں کر سکتے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جنہ کی تسی پوجا پاٹ کرتے ہو یہ بھی میرے پیدا کیتا ہے انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی ساڈا انشاءاللہ تعالیٰ پرامن یہ صرف اصلاحی مباحثہ ہے یا اسی بریلوی ہو جائیں گے یا اے اہل حدیث ہو جان گے تمام بھائی جیڑا مسلک رکھدا ہے جیڑا بابیاں نوں مندا اونوں بابے دا واسطہ وہ اپنا پل تے ٹر جے جیڑا اللہ نوں مندا وہ اللہ نوں موقیدہ رکھ کے اہل حدیث کو قیدہ رکھ کے پل تے ٹر جے جیڑے بھائیاں دی اسی ڈیوٹی لاواں گے وہ اپنا درخت کٹن گے انشاءاللہ تعالی فیصلہ حق تے سچ دا ہوئے گا اللہ انشاءاللہ سارے دے سامنے مقابلہ کوئی نہیں ساڈا جھگڑا کوئی نہیں برائے اصلاح ہے حق دی تلاش ہے میں داد دینا وا مصطفیٰ باجوہ صاحب نو سارے بھائیاں نو جڑے اتنے تشریف لے آئے نے تسی دور جا کے مظاہرہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساتھ دینا ہے کہ بابا ساڈا کوئی نقصان دینا ہے وما علینا الا البلاغ الحق ونهق الباطل إن الباطل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਚਾਲੀ ਤੇ ਆ
ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حق مسلک اہل حدیث حق کو فتح دیتی ہے جیڑی ساری بات ہوئی تھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے سانو فتح دیتی ہے اصا مڑ پڑ دیتا ہے انشاءاللہ اور باجوہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پورے بھائی نے میں انہوں کو امید کرنا وا جیڑی انہیں ساڈا زبان کی ہے ساری دنیا کے سامنے مسل کے حق کا اعلان کر دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مسل کے حق کو فتح دے دیتی ہے انشاءاللہ اور میں باجوہ صاحب کو اپنے بھائی کو کہاں گا اپنے کمٹمنٹ درخت لے جان دی انہوں نے میں گل کہی ہے کہ پورا درخت پر لے جان ٹھیک ہے نا جی انہوں نے ساریاں کٹیاں نے اور انہوں نے لکیاں نے باقی درخت بھی کٹن آج نہیں کر سکتے کل لا کے آج ہی کٹو لے کے جاؤ ٹھیک ہے نا جی تھی کرتے ہو گے کوئی شک نہیں میں تو یہ گل آخی ہے کہ تھی درخت کٹ لو درخت میں 4 لاکھ روپیہ میں انعام نہیں دیا گا وہ میں دے جی میں گل کی ٹھیک ہے نا تھی درخت کٹو اور لے دو اللہ دوسرا بھی مطالبہ کیا انہوں نے حدیث جناب انہوں نے مسجد آخیا میں کوئی گل نہیں کی بعد انہوں نے چھوڑیا میں کہ ٹھیک لیکن میں مسلک اپنا تبدیل نہیں مسلک میں تبدیل نہیں کرنا میں جناب والا اپنے بھائی پیچھے رہو یار ہلو بھائی پیچھے رہو بھائی پیچھے رہو یار ضرور دے میں باجوہ صاحب کو یاد کرانا چاہتا ہوں باجوہ صاحب نے اس تو پہلے شروع کرنے تو پہلے انٹرویو دیتا سی اور انہوں نے واضح طور سے کیا سی اگر یہ ٹالی وڈ لین لیجنڈ ٹالی بھی انہوں کی لاکھ روپیہ بھی انہوں کا تے میں مسلک اہل دی سرکار اور اسی بھی کیا سی اگر اسی ٹالی وڈ کے نہ کھڑ سکے اسی بریلویت اختیار کر لیں گے اگر میرے بھائی کو تھوڑے گل بھول گئی ہے آئے جو تم نہ رکھنا چاہتے ہیں میڈیا آن دی ریکارڈ بات ہے کوئی گل نہیں ہو جان میں انہوں نے لاکھ روپیہ بھی دیا گا تو اہل حدیث بھی ہوتا ٹھیک ہے جناب جہاں معاہدہ ہوا وہ لکھا ہے وہ لکھا وہ بھی یہ لکھا ہے کہ اگر یہ درخت خان کامیاب نہ ہو یہ سارے ہی اہل حدیث جڑے نے یہ بریلوی مسلک اختیار کر لیں گے یہ لڑائی ساری کسی قسم قوم کہتی ہے ابراہیم جانتا ہے تو ہم بھی مانتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے پھر تم ہے تمہارے اوپر اللہ کو چھوڑ کے انہیں پوچھتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے کیا دیکھا پھر گستاخی کی باتیں کرنے لگا نا اس کو جلا دو اس کو آگ میں گرا دو الفاظ پہ غور کیجئے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ تم اپنے الہوں کی مدد کرو عقیدہ کیا ہوتا ہے یہ الہ جو نیچے پڑا ہے معبود یہ ہماری مدد کرتا ہے لیکن وہ مزار شریف پہ لوہے کا بڑا سارا باکس رکھ کے اس پہ بڑا سارا تالا بھی لگاتے ہیں اور پوچھو یہ تالا کیوں لگا ہے یہ جڑے ملنگ باہر بیٹھے نا چوری کر لیندے نے تو بابا جو سارا کچھ کر سکتا ہے وہ چور ملنگوں کو روک نہیں سکتا اس کو استعمال کیجیے اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے تم مدد کرو اپنے الہوں کی ابراہیم کو آگ میں جلا کر اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو انہوں نے آگ میں پھینک دیا قربان جائے خالق و مالک الہ پر اللہ پر مالک کی طرف سے آواز آیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم اے آگ تجھے تیرے رب نے پیدا تو کیا تھا جلانے کے لیے آج تیرے اندر جو آ رہا ہے مشرکوں کو جلا کے آ رہا ہے اس کو نہ جلانا سلامتی والی ٹھنڈی امن والی سکون والی بن جائے ابراہیم کے لیے یہ قرآن حکیم کا دو ٹوک واقعہ ہے قرآن حکیم کا واضح آیات ہے کھلی ہوئی باتیں ہیں سر سید احمد خان اس آگ کی تعویل کرتے ہوئے لکھتا ہے اپنی تفسیر القرآن میں کہ یہ آگ سے مراد کفار کی مخالف تدبیریں تھیں اوریجنل آگ کا واقعہ کچھ نہیں ہوا بس یہ مخالفین کی ایک تدبیریں تھی جس کو آگ کے ساتھ تعبیر کیا گیا اصحاب فیل کا واقعہ قرآن حکیم میں موجود ہے آئیے مالک کا کلام سنتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیا آپ نے دیکھا اللہ مالک نے ہاتھیوں
والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وہ اللہ کے گھر کو گرانے کی پلاننگ کر کے آئے تھے، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، ان کے وار کو ان پہ لوٹا دیا، وہ کچھ نہ کر سکے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، سبحان اللہ، نیچے ہاتھیوں پہ سوار ہیں، نیچے ہاتھیوں پہ بیٹھے ہیں، لشکر جرار ہے، اور آسمان پہ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کی صورت میں آتے ہیں جن کی چونچوں میں باریک باریک کنکر ہیں، اور وہ کنکر گرتا ہے، نہ ہاتھی کا سوار بچتا ہے نہ ہاتھی باقی بچتا ہے۔ اس کنکر میں قوت پیدا کرنے والا کون؟ کنکر سے، مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے اللہ نے ہاتھیوں والوں کا بیڑا غرق کر دیا، ان کی صفائی کر کے رکھ دی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو مٹی اور پتھر کو ان کے اوپر پھینکتے تھے اور وہ ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا تھا۔ ان کنکریوں کو، جس کا ذکر حدیث رسول میں نہیں، قرآن حکیم کی آیت سے پیش کیا ہم نے، سر سید احمد خان ان کنکریوں کی تعبیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ابرہہ کی فوج میں چیچک کی بیماری پھوٹ پڑی تھی جس سے سارا لشکر ہلاک ہو گیا تھا۔ تو وہ تھے کلینک کھولے ایسی دوائیاں نہیں تو لے کے پہنچ سکیا۔ یہ واضح دو آیت ہے جو قرآن حکیم سے ثابت ہے، لیکن منکر حدیث منکر قرآن ہوتا ہے، اس کی عقل میں حدیث نہ آئے یا قرآن نہ آئے، دو ٹوک اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اور یہی سر سید احمد خان نے کیا کہ اس معجزے کا ذکر، اس معاملے کا ذکر ان کنکریوں کی تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ لشکر آیا تھا، جنگ شروع ہونے سے پہلے ان کے اندر بیماری پھوٹ پڑی اور سارا لشکر اس سے مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور ید بیضاء، جس کا ذکر ہم نے قرآن حکیم کی آیات سے آپ کو سنایا، اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ کیفیت جو موسیٰ علیہ السلام پر طاری ہوئی، یہ اسی قوت نفس انسانی کا ظہور تھا، یہ کوئی معجزہ یا ما فوق الفطرت چیز نہ تھی۔ انہوں نے اپنے خیال میں وہ عصا پھینک دیا، اپنے خیال میں وہ عصا پھینک دیا کہ شاید یہ سانپ یا اژدہا ہے، جبکہ وہ لکڑی تھی، اس لیے فی الواقع اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے دریا خشک ہو گیا تھا۔ وہ جو معجزہ ہے کہ اللہ نے کہا اپنے اس لاٹھی کو مار، ہم تیرے لیے اس دریا میں راستے بنا دیں گے، کہا نہیں، وہ پہلے سے خشک تھا اور وہ اس راستوں پہ پہنچے، دریا پھٹا نہیں تھا، نہ کوئی خلاف عادت معجزہ ظہور میں آیا تھا، بلکہ اس دریا کی، سمندر کی عادت تھی کہ اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا تھا، اور اتار چڑھاؤ آنن فانن ہوا کرتا تھا، اچانک خشک ہو جاتا اور اچانک پھر پانی آ جاتا۔ تو اچانک جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو خشکی کا ٹائم آیا ہوا تھا، وہ گزر گئے، جب فرعون پہنچا تو پانی کا ٹائم آیا تھا، وہ سارے غرق ہو گئے۔ معجزہ نہیں تھا، یہ دریا کی عادت تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پتھر سے جو 12 چشمے جاری ہوئے، جس کا ذکر اللہ کے کلام میں ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حجر سے مراد پہاڑ، اور جو مارنے کا حکم ضرب تھا اس سے مراد سفر کرنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی کے سہارے سے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، اس پہاڑ کے پرے ایک مقام ہے جہاں پانی کے 12 چشمے ہیں، وہاں جا کے اپنی قوم کو پانی پلا دو۔ وہ کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ آپ کے عصا مارنے سے اللہ نے پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دیے ہوں۔ یہ تو تھے غلام احمد پرویز کے پیر و مرشد سر سید احمد خان کا نظریہ معجزات کے بارے میں۔ ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے غلام احمد پرویز بھی انکار معجزات میں ایک نیا اسلوب اختیار کرتے ہیں، آئیے سنیے۔ وہ کہتے ہیں قرآن حکیم میں الفاظ کے معانی بیان نہیں کیے جا سکتے، بلکہ الفاظ کا مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے۔ معانی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، آیت کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اس قانون کو قرآنی آیات میں تحریف اور بالخصوص آیات معجزات میں تعویل کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا۔ اور میں نے ابتدا میں آپ کو کہا تھا کہ جو احادیث رسول کا انکار کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ جو شریعت میں پابندی ہے کہ قرآن کو سمجھو جیسے محمد کریم کی احادیث سمجھاتی ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھو جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید نے سمجھا۔ قرآن اور حدیث سے عمل کرنے والی پہلی جماعت اصحاب محمد الرسول اللہ ہے۔ قیامت تک کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے لیے ہم پابند ہیں، قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھیں گے
جیسے اصحاب محمد رسول اللہ نے سمجھا. لیکن منکر حدیث کا ماجرا کیا ہے؟ وہ حدیث کو ایک سائڈ پہ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ قرآن میں سے من مانی تفسیر بیان کرے، جو جی میں آئے وہ مطلب نکالے. اگر حدیث ساتھ رہے گی تو وہ پورا قصہ بتائے گی، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی، یہ آیت کس حکم میں نازل ہوئی تھی، اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وضاحت فرمائی تھی. وہ حدیث سے جائز چھڑاتا ہے قرآن کے اندر من مانی تفسیر کرنے کے لیے. انہوں نے اس کو دلیل بنایا اپنے اس قانون کو قرآن حکیم میں جو آیات معجزات کے بارے میں ذکر ہوئی اس میں تعویل کرنے کے لیے. پرویز صاحب انکار معجزات میں سر سید کے موافق ہے، طریقہ کار طریقہ واردات الگ الگ ہے. آئیے پرویز صاحب کا معجزے سے انکار کا ایک انداز دیکھیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پھینکا جانا جس کا ذکر قرآن حکیم کی آیات میں موجود ہے. غلام محمد پرویز کہتے ہیں یہاں آگ سے مراد سر سید نے کیا کہا تھا؟ لوگوں کی تدبیریں، لوگوں کی پلاننگ، ان کی بغاوت. اور یہ کہتے ہیں کہ اس آگ سے مراد عداوت اور انتقام کی آگ تھی. باقاعدہ کوئی آگ جلائی نہیں گئی، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا نہیں گیا، اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، بلکہ لوگوں کے سینوں میں جو انتقام کی آگ جل رہی تھی اس سے مراد وہ ہے. سوال یہ ہے ایسی آگ کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو آپ اپنی عقل کے گھوڑوں پہ بیٹھ کر اپنی عقل کی پوجا کر کے اپنی عقل کو الہ مان کر قرآن حکیم کی دو ٹوک واضح آیت کا انکار کر رہے ہیں. مالک کا فرمان ہے قرآن حکیم میں، سنیے، فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک. جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو، مجھے یقین نہیں کا یقین تو ہے، بس اطمینان قلب چاہتا ہوں، مزید وضاحت چاہتا ہوں. تو مالک نے فرمایا 4 پرندوں کو لے لو، 4 پرندوں کو لے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کرنے کے بعد پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اس کی تعویل کرتے ہوئے غلام محمد پرویز کہتا ہے 4 پرندے لو، وہ شروع میں تم سے دور بھاگیں گے، انہیں آہستہ آہستہ سدھاؤ یہاں تک کہ وہ تم سے مانوس ہو جائیں. آخر میں لکھتا ہے بس حق سے نامانوس لوگوں میں زندگی پیدا کرنے کا یہی طریقہ ہے، لوگوں کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے. اللہ یہاں پہ مردوں کے زندہ ہونے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ وہ قادر ہے. پرندوں کو لے لو، ٹکڑے کر دو، مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو، پھر جس طرح تم نے انہیں مانوس کیا تھا پکارو، ہر پرندہ دوڑتا ہوا آئے گا، تیری طرف لپکے گا. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور اس کی تعویل کر کے کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ حق سے دور جو لوگ ہوتے ہیں انہیں حق کے قریب کرنے کا یہ طریقہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مالک یہاں مردوں کے زندہ ہونے کا ذکر کر رہا ہے اور غلام احمد پرویز وہ اس کا تعلق جاہل قوموں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. کیا جاہل لوگوں کے احیاء کا یہ طریقہ ہے کہ 4 پہاڑوں پہ پرندے رکھ کے ان کو آواز دو؟ فرمان الہی ہے، اللہ کا کلام سنیے. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. قرآن حکیم کی واضح آیت، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اپنا عصا سمندر پہ مار. پیچھے فرعونی لشکر چڑھ رہا ہے، آگے سمندر ہے، لیکن وہ خالق و مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے. اے موسیٰ اپنے عصا کو سمندر پہ مار. اس آیت کے بارے میں پرویزی مفہوم کیا ہے ذرا سنیے. ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی جماعت کو فلاں جگہ پہ سمندر یا دریا کی طرف لے چلو اور وہاں اس کو اس راستے سے پار لے جاؤ جو خشک ہو چکا ہے. وہی چربا جو سر سید نے پیش کیا اسی کو غلام احمد پیش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا راستہ ہے جو خشک ہو گیا ہے، فرعون کو پتہ نہیں ہے، میں تجھے بتاتا ہوں وہاں سے پار لے جا. حالانکہ قرآن حکیم میں واضح معجزے کا ذکر ہے کہ وہ سمندر تھا، عصا مارا گیا اور عصا کو مارنے پر وہ سمندر نے راستہ دیا اور موسیٰ علیہ السلام اس سے گزر گئے. ان منکرین حدیث سے فرعون عقل مند نکلا. جب فرعون غرق ہوا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ یہیں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے ہیں، تبھی تو پیچھے بھاگا تھا وہ، اور جب اچانک پانی نے آ پکڑا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے. وگرنہ اس کی آنکھوں کے سامنے خشک راستوں سے تو بنی اسرائیلی گزرے تھے. جب اس کو پانی نے پکڑا اس نے کہا اب ایمان لاتا ہوں اس پر جس پہ موسیٰ ایمان لائے اور بنی اسرائیل ایمان لائی. کہا اب جب تجھے پکڑ آ گئی ہے
لوگوں اللہ کی پکڑ سے پہلے پہلے توبہ کر لو. اللہ کی جب پکڑ آ جاتی ہے پھر کوئی بچ. نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب اللہ کی پکڑ آئی، ایک عورت اپنے معصوم بچے کو لے کے بھاگی، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھی اس خیال سے کہ میں اس بچے کو بچا لوں گی. اللہ کا عذاب وہاں پر بھی پہنچا اور وہ عورت پانی میں ڈوبنا شروع ہوئی. پانی اس کے ٹخنوں سے گھٹنوں تک، گھٹنوں سے ناف تک، ناف سے سینے تک. اور اس عورت نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے بچے کو اس پہ اٹھا لیا. کسی طرح میرا بچہ بچ جائے. پانی نے اس کو بھی غرق کر دیا. جب رب کی پکڑ آ جاتی ہے پھر کوئی بچ. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر عذاب آنے کے بعد کسی پر رحم ہوتا تو اس بچے کی ماں پہ رحم، لیکن جب اللہ کی پکڑ آ جائے پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. فرعون نے دیکھا کہ پکڑ آ گئی، پانی نے پکڑ لیا، فوراً کہتا ہے اب ایمان لاتا ہوں. اور جب عذاب کا درہ برستا ہے پھر ایمان قبول نہیں کیا جاتا. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. عصا پڑا تو پھٹ گیا سمندر، اور پھر سمندر کا ہر ٹکڑا یوں کھڑا ہو گیا جیسے عظیم پہاڑ ہوتے ہیں. اب اس آیت کا واضح مفہوم ہے لیکن پرویزی مفہوم سنیے. وہ کہتا ہے جب صبح نمودار ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں دونوں جماعتیں عظیم طوطوں کی طرح ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں. یہ مفہوم کہاں سے لیا گیا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد کی غلامی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس پہ قرآن نازل ہوا اس کو تم باہر نکال کے اس کی حدیث کا انکار کر کے سمجھتے ہو قرآن سمجھو گے، پھر اس کو تمہارے لیے ضلالت کا ذریعہ بنا دیا جائے گا، ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا. یہ مفہوم سراسر ناقابل قبول اور باطل ہے. ارشاد باری تعالی ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو. واضح قرآن حکیم کے اندر معجزہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا. پرویزی مفہوم اس آیت کے بارے میں سنیے. کہتے تو ہم نے اس کی رہنمائی اس مقام کی طرف کر دی جہاں 12 چشمے مستور تھے، چھپے ہوئے تھے. وہ اپنی جماعت کو لے کر وہاں پہنچے، چٹان پر سے مٹی ہٹائی، چلو 12 چشمے نظر آ گئے. مالک کا فرمان ہے کہ ہم نے کہا پتھر پہ مارو. قربان جائے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چشمہ کہاں سے جاری ہوتا ہے؟ پتھروں سے ہی ہوتا ہے نا، پہاڑوں سے ہی ہوتا ہے، کہیں اور سے تو نہیں ہوتا. چشمے پہاڑوں میں ہی ہوتے ہیں. پیارے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ آ رہے، پیغام ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا، پینے کا پانی نہیں ہے. آواز لگی کسی کے پاس پانی ہے؟ کہا نہیں ہے. کسی کے پاس ایک برتن میں تھوڑا سا پانی ملا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو منگایا، اللہ سے دعا کی، اپنے مبارک ہاتھوں کو اس برتن میں رکھ دیا. صحابہ فرماتے ہیں ایسے جیسے پانی پھوٹتا ہے چشموں سے، محمد کی انگلیوں سے پھوٹ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. پورے لشکر نے پی لیا، سواریوں نے پی لیا، راستے کے لیے اسٹارٹ کر لیا. یہ ہے شان محمد الرسول اللہ. اور یہ ظالم جو پیارے حبیب کو چھوڑ کر پیارے مصطفیٰ کا انکار کر کے، میرا جملہ کڑوا ہے میں جانتا ہوں لیکن جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، جو حدیث رسول کا انکار کرتا ہے حقیقت میں وہ محمد کا انکار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو حدیث رسول سے دشمنی کرتا ہے وہ دشمن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ہم کہتے ہیں بھاگو تم نے جہاں تک بھاگنا ہے، محمد کے غلام زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں تمہاری جوتیوں سے ماریں گے. تم نے کہا حدیث نہیں ماننی، ہم نے ایک لمحے کے لیے تمہارا ساتھ دیا کہ آؤ قرآن کو تو مانو، اور ہم نے ثابت کیا کہ منکر حدیث حقیقت میں قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ وہ اللہ کو الہ نہیں سمجھتا، اپنی جھوٹی عقل کو الہ سمجھ کے اس کی پوجا کرتا ہے. چٹان پہ سے مٹی ہٹائی، یہ قول ہے اس حضرت جی کا. اب بتائیے یہ مفہوم اللہ مالک کے عظیم کلام میں تحریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تحریف معنوی ہے کہ جو آیت کا مقصود و مطلوب ہے آپ اس کے رخ سے کوئی اور چیز ثابت کرنا چاہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ.
اے موسیٰ علیہ السلام تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آیت واضح ہے، دو ٹوک ہے، نص ہے، لیکن پرویزی مفہوم اس آیت سے کیا نکالتے ہیں سنیے. اے موسیٰ تم ان امکانات و ہدایات پر قوت اور برکت ہر دو نکات و نگاہ سے غور کرو اور بتاؤ کہ تم انہیں کیسا پاتے ہو. قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي. اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا مالک کے سوال پہ، یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں؟ فرمایا یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں. واضح آیت ہے قرآن حکیم کی. پرویزی مفہوم اس آیت سے کیا نکالتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا یا بار الہی یہ احکام کیا ہیں؟ میرے لیے سفر زندگی میں بہت بڑا سہارا ہے، انہی کے ذریعے میں اپنے ریوڑ یعنی بنی اسرائیل کو جھنجھوڑتا ہوں. یہاں ذکر عصا کا ہو رہا اور مفہوم پرویزی اس کے بالکل برعکس نکال رہے. قال القیہا یا موسیٰ، مالک نے فرمایا موسیٰ اس کو پھینک دے، جو تیرے ہاتھ میں ہے زمین پہ گرا دے. پرویزی اس سے مفہوم نکالتے ہیں منکرین حدیث. حکم ہوا کہ تم نے ٹھیک سمجھا ہے، اب انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرو. بالکل برعکس قرآن حکیم کے مفہوم کے. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پہ پھینکا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. قرآن حکیم کی دو ٹوک آیت. پرویزی مفہوم سنیے. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اس مہم پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ ان احکام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا آسان کام نہیں. انہوں نے ایسا محسوس کیا وہ ضابطہ نہیں، اژدہا ہے جو بڑی تیزی سے ان کی طرف دوڑ رہا ہے. یاد رکھیے دیوانے کے کلام کے اندر سوچ اور عقل نہیں ہوا کرتی. پاگلوں کا کلام کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. وہ سمجھ سے عقل سے عاری ہوتا ہے. اسی لیے غلام احمد پرویز اپنی کتاب معراج انسانیت صفحہ نمبر 703 پر عصائے موسیٰ کے اژدہا بننے کی حقیقت تسلیم کرتا ہے اور لکھتا ہے عصائے موسیٰ نے وہ کرشمہ کر دکھایا کہ فرعونی جادوگر اس سچائی کے سامنے گردنیں جھکا بیٹھے. اپنی کتاب میں ایک جگہ اس کو حقیقت تسلیم کیا. اسے مذہبی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں، لیکن بھول گیا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا. جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب برطانیہ میں تقریر کرنے میں دوران تقریر کہا کہ میری حنفیت پہ کوئی شک کرتا ہے، 9 سال تک میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عالم رؤیا میں شاگرد رہا. عالم رؤیا میں، خواب کے عالم میں 9 سال تک امام صاحب کا شاگرد رہا اور ان سے حنفیت پڑھتا رہا، فقہ پڑھتا رہا. یہ الگ بحث ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ جھوٹے کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ پچھلی بات اسے یاد نہیں ہوتی میں نے وہاں جھوٹ کیا مارا تھا. 3 مہینے بعد وہ حیدرآباد گیا. وہ حیدرآبادیوں نے بریانی کھلا دی ہوگی مرچوں والی، بیچارے کا میٹر پھر گیا اور فوراً کہنے لگا کہ سال تک عالم رویا میں ابو حنیفہ کا شاگرد رہا اور ان سے فقہ سیکھتا رہا. مولوی صاحب 3 مہینے پہلے 9 تھے، اب ہو گئے. میری انفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں تو عالم رویا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں. عالم رویا میں براہ راست تلمذ کا شرف ملا ہے، عالم رویا میں بطریق منام. تو میں مر سکتا ہوں، حنفیت کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالے پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں. اگر مسلک افراد پر آ جائے، اگر ہم سنی نہیں، روئے زمین پر کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا. پڑھ رہے ہو خبریں جی مناظر جی تسی سانو کی کہہ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو موٹی سرخی طرح زور نہ پڑھو نا کی لکھی ہے، زور نہ پڑھو کی لکھی ہے. بڑی تیز چل رہی ہے. انا للہ و انا الیہ. تو غلام احمد پرویز یہاں پہ تسلیم کر رہا ہے اپنی کتاب معراج انسانیت میں
کہ وہ باقاعدہ اژدہا بنا تھا جس کو فرعونی جادوگر دیکھ کے اپنی گردنیں جھکا بیٹھے تھے، اور اسے مذہبی اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے، لیکن خود ہی پھر اس کی مخالفت کرتے ہوئے ان آیات کی تفسیر میں معجزات کا انکار کرتا ہے۔ یہ دیوانگی نہیں ہے، خواہش پرستی نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ فرمان الہی ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ جھولے میں لوگوں سے باتیں کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں غلام احمد پرویز اس کی تفسیر میں کیا کہتا ہے سنیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ خود اس حقیقت پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ باتیں سچ مچ گہوارے میں لیٹے ہوئے نہیں کی گئی، بلکہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب عیسیٰ کو نبوت مل گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بیان میں واقعہ مریم علیہ السلام اور ولادت عیسیٰ علیہ السلام کو یکسر بدل دیا گیا۔ وہ جھولے میں، پگوڑے میں، بچپن میں، پیدائش کے فوراً بعد کلام کیوں کر رہے تھے؟ اللہ نے یہ معجزہ کیوں دیا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا چھپی ہوئی ہے کہ مریم علیہ السلام کا تو نکاح نہیں ہوا، کماری مریم، اور بچہ اٹھا کے قوم کے سامنے آ گئی تو قوم مانے گی؟ بدکاری کا الزام لگانا تھا، انہوں نے لگایا، کلام کیا، زبان درازیاں کی۔ اس کا جواب یہ معجزہ تھا کہ میری ماں پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ تو معصوم دودھ پیتا بچہ جب کلام کرے گا، اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ، تو سیدہ مریم کی پاک دامنی محفوظ رہے گی۔ حضرت جی فرما رہے ہیں کہ نہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام کیا تھا یہ بچپن میں نہیں کیا تھا بلکہ جوان ہو کے کیا تھا۔ جوان ہو کے اعتراض کس نے کرنا تھا؟ اعتراض تو اس وقت تھا جب بچے کو بغیر نکاح کے ماں اٹھا کے کنواری عورت بچے کو سینے سے لگا کے لائی، اعتراض تو اس وقت تھا، اور کلام بھی۔ لیکن منکرین حدیث حقیقت میں قرآن کے منکر ہیں۔ فرمان الہی ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام دے رہے، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ پرویزی مفہوم سنیے اس آیت کے بارے میں، کہتا ہے مختصراً یہ کہ ذلت و خواری کی یہ موت جو اس وقت تم پہ چاروں طرف سے چھا رہی تھی، ایک نئی زندگی میں بدل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کا مالک کی طرف سے دی ہوئے معجزے کا ذکر کر رہے، اور اس آیت میں لفظ کیا ہے؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ اس کو بالکل مفہوم دوسری طرف لے جا کے اس آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور الفاظ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ آج کے قبر پرستوں کو اللہ ہدایت دے، وہ کفر و شرک میں اتنے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے اپنے پیر و فقیروں کو اس سے بڑھ کے مقام دیا ہے۔ ایک بابا جی ہیں انڈیا کے، وہ کہتے ہیں عیسائی اور مسلمانوں میں مناظرہ ہو رہا تھا، مناظرے میں بات یہاں پہ آ کے اٹک گئی کہ عیسائیوں نے کہا بھی تمہارا قرآن، تمہاری مذہبی کتاب وہ ہمیں خبر دیتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، تو یہ بتاؤ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ کیا؟ ثبوت دو۔ یہاں آ کے بحث ہو رہی، مسلمان خاموش ہو گئے۔ کسی نے جا کے پیر عبد القادر جیلانی کو بتا دیا، پیر جیلانی پہنچ گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا جی سید صاحب بات کیا ہے؟ بس ہم نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ اپنے نبی سے کسی مردے کا زندہ ہونا دکھاؤ۔ کہا نبی تک کہاں جاتے ہو، چپ کرو، میں نبی نہیں ہوں، نبی کے خانوادے کا ایک آدمی ہوں چھوٹا سا۔ کہا آپ کو ہم جانتے ہیں۔ کہا اگر میں زندہ کر لوں؟ کہا بس بڑی کمال کی بات ہے۔ کہا چلو کس کو زندہ کرنا ہے؟ تو وہ ڈھونڈتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی پرانی قبر پہ لے کے آئے اور کہا جی اس کو زندہ کرو۔ تو پیر جیلانی نے ایک نظر قبر پہ ڈالی اور کہا یہ 200 سال پہلے کا مرا ہوا ایک قوال تھا، گاتا ہوا اٹھا دوں؟ کہا جی کمال ہو جائے، اگر یہ ناچتا گاتا ہوا اٹھ جائے تو کیا کہہ دیں؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نبی عیسیٰ کیا کہہ کر زندہ کرتے تھے؟ کہا وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ کہا پھر سنو میں کیسے زندہ کرتا ہوں، عبد القادر جیلانی کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قوال ناچتا ہوا گاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مجمع ہٹا، عیسائی علماء سامنے کھڑے ہیں، یہودی، فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سوال کیا ہے؟ بولے عبد القادر صبح سے شام ہو گئی، ایک ہی سوال ہے کہ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا ہے تو قرآن سے بتاؤ۔
یہ جواب نہیں دے سک رہی ہے آپ کی قوم۔ میرے غوث نے کہا میرے پیغمبر تک کہاں جا رہے ہو؟ ارے میرے نبی تک کہاں جا رہے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے عیسائیوں، اے یہودیوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے عبد القادر ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ بولے میں نبی نہیں ہوں، میرے نبی کے گھرانے کا ایک فرد ہوں اور میرے نبی کا ایک امتی ہوں۔ ارے میرے آقا تک کہاں جاتے ہو؟ عبد القادر مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بتا کس مردے کو زندہ کروں؟ پورے عیسائی لاجواب ہو گئے، غوث اعظم کو لے گئے بغداد کے ایک پرانے قبرستان میں اور ایک پرانی قبر کو بتا کے جو 200 سال پہلے کی قبر تھی، بولے عبد القادر اس قبر کے مردے کو زندہ کر دو۔ تو غوث اعظم نے قبر کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا اس قبر میں ایک قوال ہے، یہ ایک قوال کی قبر ہے، اگر تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں، تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں۔ بولے عبد القادر جیسے چاہے زندہ کرو، بس زندہ ہونا ہے مردہ، اور ثابت کر دو کہ تمہارا نبی کا دین سچا ہے اور تمہارے نبی نبی کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ پھر قبر کی طرف دیکھے، پھر عیسائیوں کی طرف دیکھے، فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے؟ کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو عیسائی عالم نے کہا عبد القادر آپ کے قرآن میں خود لکھا ہے عیسیٰ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، یہ تو قرآن میں ہے قم بإذن اللہ۔ تو غوث اعظم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو قم بإذن اللہ کہتے تھے، خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مشرک کی عقل نہیں ہوتی۔ ارے بھائی اس کائنات میں حکم و آرڈر اللہ کا چلتا ہے، باقی سب مجبور ہیں، باقی سب مجبور ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اور جہاں تک بات آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، ہماری گفتگو کو اگر کوئی نان مسلم بھی سنتا ہے تو آؤ ہمارے نبی کی شان بھی سن کے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا تھا مردے کو زندہ کرنے کا۔ مردہ کون ہوتا ہے؟ جس میں پہلے زندگی ہوتی ہے، اسی کو مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ ارے ہمارے پیارے حبیب کے معجزے پہ غور کرو۔ مصطفیٰ علیہ السلام کھجور کے ایک تنے کے ساتھ، خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا پیارے حبیب آپ کے لیے لکڑی کا ممبر نہ بنا دیا جائے؟ پیارے حبیب نے ممبر بنانے کی اجازت دی، اس تنے کو چھوڑ کے اگلے خطبے کے لیے ممبر پہ چڑھ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کھجور کے سوکھے ہوئے خشک تنے سے بلبلانے اور رونے کی ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ مصطفیٰ اپنے ممبر سے نیچے اترے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا، تسلی دی جیسے کوئی اپنے پیارے کو تسلی دیتا ہے، اور فرمایا اگر میں اس کو چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ مردے میں تو پہلے زندگی ہوتی ہے، اس درخت میں تو کوئی زندگی نہیں تھی۔ یہ عقیدہ کہ ہمارے پیر و فقیر اللہ کے حکم سے نہیں اپنی مرضی سے سب کچھ کر لیتے تھے، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ کائنات میں تصرف ہوتا ہے تو صرف ایک اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے، توحید پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت دے، توحید پہ موت دے، قرآن سے محبت کرنے والے، حدیث رسول سے محبت کرنے والے، قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھنے والے جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ نے سمجھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔